السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جمعۃ المبارک 23 اکتوبر سن ہے 2020۔ پولیٹیکل جو کہانی ہے، جو اس وقت سٹوریز ہیں جو آپ کو میں نے اپڈیٹ دینی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی کچھ احکامات ہیں، لیکن سب سے پہلے میں 12 ربیع الاول جو ماہ جا رہا ہے اس پر آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چراغاں نہیں ہونا چاہیے، یہ جشن نہیں منانا چاہیے، عید میلاد النبی۔ دوستو ساتھیوں، بالکل میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو 12 ربیع الاول ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے وہ اس پر ہمیں بھرپور نہ صرف خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بلکہ جو آج کی صورتحال ہے، آج کی اس صورتحال میں یہ مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اقوام عالم کو، پوری دنیا میں یہ بالکل 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کریں اور یہ دکھائیں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر ہے مسلمانوں کے دلوں میں۔ اور یہ بالکل اس پہ آپ کو کوئی کسی طرح کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا یہ اس طرح سے یا کبھی صحابہ نے منایا یا یہ نہیں کیا، آج کی ساری جو صورتحال ہے اس میں یہ منانا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے اس پر خوشی کا اظہار کوئی بدعت نہیں ہے، اور کوئی کسی طرح سے بھی یہ کوئی ایسی انوویشن نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ اس سے کوئی خدا نخواستہ کہیں پر کوئی برائی کا احتمال ہے۔ دشمنوں کے دلوں پر، غیر مسلموں کے دلوں پر آپ ہیبت طاری کریں، آپ انہیں بتائیں، یہ اس بات کا مظہر ہے، یہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس ویڈیو میں، اس لیے کہ یہ جو لائٹس ہوں گی، ہم جو چراغاں کریں گے، ہم جو اس دن جو سیلیبریٹ کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے، پوری دنیا میں مسلمان نکلیں گے گھروں سے باہر اور پوری دنیا کو یہ بتائیں گے، اس سے ان لوگوں کو یقیناً ایک میسج جائے گا جو کبھی خاکے بناتے ہیں، جو کبھی کارٹون بناتے ہیں، جو کبھی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے آقا، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے۔ تو اس لیے یہ اس چیز کو سمجھیں آپ۔ اور یہ جو بہت سارے لوگ اس پر جو آپ کو باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میں ان سے میری یہ التماس ہے کہ آپ خدا کے لیے یہ جو نبی پاک کے یوم ولادت پر جو خوشی کا اظہار ہے اس کے حوالے سے آپ اس طرح کی گفتگو مت کریں، کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ کریں جو آج کی جو موجودہ صورتحال ہے۔ خاص طور پر اس میں تو بہت بڑی اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک آواز ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عقیدت میں ہم اٹھیں، ایک آواز ہو کر پوری دنیا میں اس کی گونج جائے۔ اور جو لوگ مختلف جگہوں پر کبھی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توہین رسالت کے جو مرتکب ہوتے ہیں، ان کو یہ میسج جائے کہ مسلمانوں کی محبت اتنی ہے کہ ہم بالکل قطعی طور پر اس مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو دوستو، اس پیغام کو بھی پہنچائیں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں، خود بھی یہ پیغام دیں اور یہ اس میں اس سیلیبریشنز میں حصہ لیں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ جی وہ لوگوں کو کھانا کھلا دیں، وہ بھی کھلائیں، کہ آپ جی اس کو وہ یہ کر دیں، وہ سب کچھ کریں، آپ غریب کی مدد کریں، کھانا کھلائیں، سب کچھ کریں، لیکن نبی کی ولادت کا جشن ضرور منائیں، اس طرح سے منائیں کہ پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو اور دشمنوں کے دلوں پر ایک ہیبت طاری ہو مسلمانوں کے، کہ ان کی جو محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ان تک پہنچ جائے یہ بات۔ بہرحال یہ تو بڑا میں فرض سمجھتا تھا اپنا آپ سے یہ بات کرنا پروگرام کے آغاز میں۔ اب میں آتا ہوں جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں 2-3 بہت اہم باتیں ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ احتساب کے جو مقدمات ہیں ان کی سماعت روزانہ بنیاد پر کی جائے۔ یہ فیصلہ کل کا تھا، اس کا ریٹرن آرڈر آیا، اور اس کے بعد جو لاکھڑا پار پلانٹ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر آپ اس کا فیصلہ کریں، اور ساتھ میں یہ لکھا کہ احتساب عدالتیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی سماعت کریں گی۔ اور یہ 120 عدالتیں جس کے قیام کے لیے اب 1 مہینے کی مہلت دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے اس کو اپروو کر دیا ہے اور اس کے لیے 3 ارب روپے کی اماؤنٹ کی سینکشن کر دی ہے، وہ پرائم منسٹر نے اپروو کر دیا ہے۔ اور اب یہ دنوں کی بات ہے کہ یہ عدالتیں بنیں گی اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ بہت سارے لوگ جو ابھی بچے ہوئے ہیں، جو ابھی کنوکٹ نہیں ہوئے، وہ سارے کے سارے ان کیسز کا فیصلہ ہوگا۔
یہاں پر پاکستان کے اندر ملزمان جو تھے وہ اتنے بڑے طاقتور لوگ ہیں کہ وہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں. آپ جو دیکھیں کہ آصف علی زرداری کے جو کیسز تھے وہ 10 12 12 15 سال ان کا فیصلہ نہیں ہوا, اور اس بیچ میں کیا ہوا کہ ان کے جو ڈاکومنٹس تھے, اوریجنل ڈاکومنٹس, وہی غائب کر دیے گئے. پھر فوٹو سٹیٹ کاپیز جو ہیں ان کو استعمال کرنا پڑا مقدمات میں. تو یہ جو فیصلہ ہے, یہی تکلیف ہے اپوزیشن کو. میں آپ کو بتا دوں, یہ پی ڈی ایم کے جو بہت سارے لیڈرز ہیں, یہ ان کو یہی تکلیف ہے. ویسے تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سارا پی ڈی ایم ہے, یہ جو ساری جو احتجاجی تحریک ہے, پاکستان نے ایک بڑی اسٹریٹجک شفٹ کی ہے, اور پچھلے 70-72 سال میں ہم امریکہ کے ساتھ رہے تھے. تو وہ جو اسٹریٹجک شفٹ ہے, اب اس کو وہ یہ ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ جا رہے ہیں. پاکستان کا مستقبل چائنا کے ساتھ ہے, سی پیک کے ساتھ ہے. اس خطے میں ہم نے اپنی جو پریورٹیز جو طے کی ہیں وہ ان کے نتیجے میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہونا تھا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چلیں, میں جو بات سوچ رہا تھا کہ میں اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو سارا کراچی والا معاملہ ہوا ہے, یہ جو سارا آئی جی سندھ والی جو ہڑتال اور یہ ساری جو بات ہوئی ہے, یہ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے, میری بہت سارے ان لوگوں سے بات ہوئی ہے جن کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ کیا ہوا. اصل واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ہو گیا, کیپٹن صفدر گرفتار ہو گئے, تو اس کے بعد اس معاملے کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی بنایا جناب آصف علی زرداری نے. انہوں نے, اور یہ کس طرح سے بنا, یہ جب یہ معاملہ ہوا آئی جی نے بتایا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ پرچہ درج کیا جائے, کیونکہ اس سے پہلے پرچہ درج ہو نہیں رہا تھا. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. تو جب یہ کہا گیا کہ پرچہ درج ہو, اور کسی قسم کی بھی جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں, کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی آئی جی کے ساتھ, کوئی ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ نہیں ہوئی. تو آئی جی صاحب نے آنے کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ بتایا چیف منسٹر کو کہ یہ ہوا ہے. تو پورا دن وہ چیف منسٹر کے ساتھ رہے, وردی پہن کے پھرتے رہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی ریئیکشن نہیں ہوا. جب آصف علی زرداری کو یہ بات پتہ چلی, اور اس اثنا میں مریم نواز صاحبہ نے فون کیا نواز شریف صاحب کو, ساری صورتحال کو بتایا. رپورٹڈلی پھر نواز شریف صاحب نے ٹیلی فون کیا جناب آصف علی زرداری کو. یہ بات ذرا سمجھیے, آپ سمجھیں, سنیے کہ ہوا کیا. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کو اس میں ایک سٹینڈ لینا چاہیے. تو زرداری صاحب نے فوراً اس کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی بنایا, اور انہوں نے بلاول بھٹو سے یہ کہا کہ آپ اس سے آئی جی سے بات کریں, اور آئی جی کو اس بات پر مجبور کریں, اور پھر ہم پورے جو پولیس ہے وہ اس سے یہ کام کرواتے ہیں. اس سے ایک ایسا پریشر بلڈ اپ بنے گا کہ پھر ڈیفینیٹلی فوج ہم سے بات کرے گی, اور یہ وہ موقع ہوگا جب ہم اپنی ڈیل کٹ کر لیں گے. وہی ہوا. انہوں نے, آئی جی صاحب نے کیا کیا, اب یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں, دیکھیں یہ سرکاری افسر کس طرح وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. آئی جی صاحب نے پاکستان کی جو فورسز ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو بتایا کہ میں بہت سخت دباؤ میں ہوں, مجھ پر پیپلز پارٹی کا, آصف علی زرداری کا اور بلاول بھٹو کا بڑا زبردست دباؤ ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مراد علی شاہ اس دباؤ میں اس طرح شامل نہیں تھے جس طرح بلاول نے یہ سب کچھ کیا اور زرداری صاحب نے کیا. اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے نوٹس میں آئی کہ آئی جی صاحب نے یہ کہا کہ میں پورا ایک دن اس دباؤ کو برداشت کر رہا ہوں, اب مجھ پر بہت زیادہ پریشر ہے اور مجھے یہ بات کرنی ہے. تو انہوں نے یہ بات کی. اس کے بعد پھر آرمی چیف کی گفتگو ہوئی بلاول بھٹو کے ساتھ, آرمی چیف کی گفتگو ہوئی آئی جی سندھ کے ساتھ. وہ ساری انفارمیشن آپ کو پتہ ہے. اب جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی جو رپورٹڈلی جو میرے علم میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ابھی تک. بیہائنڈ دا سین ڈیفینیٹلی مذاکرات چل رہے ہیں, بیچ کے بہت سارے لوگ وہ بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ڈیل نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور کوشش یہ ہے پیپلز پارٹی کی, اچھا ہمیں یہ اب اندازہ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ اگلے 4-5 دنوں میں کوئی نہ کوئی ٹیلی ویژن پر کوئی نہ کوئی اس طرح کے امیجز آئیں گے, اس طرح کی سٹوریز آئیں گی, خبریں آئیں گی کہ جیسے چیزوں کو پیسیفائی کیا جا رہا ہے. پیسیفائی ضرور ہوں گی تھوڑی بہت, لیکن ڈیل جو ہے نا وہ اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ پرائم منسٹر اس حوالے سے بہت فرم ہے. پرائم منسٹر عمران خان یہ بڑی وضاحت سے, بڑی سختی سے کہہ چکے ہیں کہ ورڈ NRO
میری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے. میں یہ حکومت جاتی ہے جائے, میں NRO بالکل دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بھی سوچ یہی سوچ ہے کہ NRO بالکل نہیں دینا. اب جب NRO نہیں دینا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سوچ رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہوگی, تھوڑے کچھ اقدامات اس طرح سے ہوں گے جو پیسیفائی ہوگا. اچھا, اب یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے؟ اس میں جو مسلم لیگ, میں نے آپ کو بتایا زرداری صاحب نے تو اپنے لیے ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی, لیکن مسلم لیگ نون کے جو 5-6 لیڈر ہیں, جن میں شاہد خاقان عباسی سر فہرست ہیں, پھر ان میں خواجہ آصف صاحب بھی آتے ہیں, اس میں احسن اقبال صاحب بھی آتے ہیں, مریم صاحبہ تو ہیں ہی ہیں. ان کو آشیرواد ہے, بیرونی آشیرواد. یہ ان کو تھپکی باہر سے آئی ہوئی ہے. ان کو جو تھپکی ملی ہے کہ وہ پاکستان فوج کے خلاف زہر اگلیں, وہ اس کی وجہ جو بیرونی پریشر ہے وہ ہیں. اور لیکن جو ایک بڑی اکثریت ہے مسلم لیگ نواز کے MNAs کی, انہوں نے یہ جو بیانیہ ہے پاکستان کی فوج کا, اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کیونکہ یہ کہا گیا تھا لیڈرشپ کی طرف سے کہ جو قومی اسمبلی میں جو کمیٹیاں ہیں اور جو کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں, جو ان کے ممبر ہیں, وہ اپنے آپ کو ان کے اجلاسوں سے علیحدہ کر لیں, بائیکاٹ کریں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ شاید ہمیں استعفیٰ دینا پڑے. لیکن مسلم لیگ نون کے MNAs کی ایک بڑی اکثریت نے یہ کمیونیکیٹ کیا ہے کہ پاکستان فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو عوام کی حمایت سے بھی محروم ہو جائیں گے, اور ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے, اور کمیٹیوں کی نہ ممبرشپ سے استعفیٰ دیں گے, نہ صدارت سے استعفیٰ دیں گے, اور نہ ہی ان کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کریں گے. تو یہ بڑی وضاحت سے یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا مسلم لیگ نون کی قیادت کو. لیکن ممبران نے, چیئرمین نے, ان کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے, انہوں نے یہ بات مسلم لیگ نون کو بتا دی ہے, اس کی قیادت کو بتا دی ہے. تو دوستو ساتھیو, اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.